ان کو اپنی اصلاح کی اتنی صحابہ کو بھی فکر تھی، تابعین کو بھی فکر تھی، اپنے بزرگوں کو بھی فکر تھی۔ میرے سامنے ایک بات ہے کہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے سامنے فیری نہیں آئی، میں بھی تھا، ان کی ایک نوازی بھی تھی، اس کو لیا کھانے کے لیے، بہت پسندیدہ۔ اب بہت سی چیز عام ہوگی، پہلے تو بہت مشکل سے ملتی تھی، فیری نہیں آئی سامنے۔ حضرت نے چاہا کھانا، چمچہ اٹھایا، شاید ایک چمچہ کھایا ہی نہیں، میں موجود تھا، ان کی ایک نواسی بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ تم کھا جاؤ بیٹی، میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا۔ میرے سامنے کے بعد میں کھاؤں گا تو بہت اثر مجھے اب تک طویل بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں ان کے کمرے میں گیا، حضرت کے، جب ٹہل رہے تھے، یہ فرما رہے تھے، چپی رشودی حافظ ازمہ کدہ بے روشو رندی و حوثنا کی درہد شباب اولا۔ اے حافظ، یعنی کیا مطلب؟ حضرت کا نام لیجیے، اے وصول اللہ، جب بڈھے ہو گئے تب چپی رشودی حافظ ازمہ کدہ بے روشو، میں کدہ میں اب نہ بیٹھو، جوانی میں جو کرنا تھا کر لیا، اب تو چھوڑ دو، میں خود سنائیے۔ تو ہمارے بزرگان دین بھی اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہیں۔ آج نہ شروع میں اصلاح کی فکر زیادہ رہتی، نہ اخیر میں تو تھوڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق حق پر قائم و دائم رکھے اور اپنے فکر دامن کی رکھے۔ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کا اخیر وقت ہو، اس کو بھی جائز نہیں ہے کہ وہ غافل ہو جائے اپنی اصلاح سے، کیونکہ جو لمحہ شیطان نے کہا، بہت مشہور واقعہ ہے، شیطان نے کہا کہ اب آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، اب تو آپ بالکل وہ صاف ستھرے ہو کر کے اللہ کے یہاں جا رہے ہیں، اب آپ کو کیا فکر ہے؟ کہا نہیں، یہ لمحہ جو باقی ہے، یہ بھی اگر اس سے بچ جائے تب میں سمجھوں گا صاف ستھرا جائے۔ تم اب بھی گمراہ کر سکتے ہو، اس حالت میں بھی گمراہ کر سکتے ہو۔ اس وجہ سے ہمیشہ اپنے اصلاح کی فکر رکھنی چاہیے۔ خود میں گیا حضرت کمرے میں تو پڑھ رہے تھے یہ شعر، ابھی جو پڑھا میں نے، تو پیر شدی حافظ ازمہ کدہ بے روش ہو رندی و حوثنا کی درہد شباب اولا۔ اے حافظ یعنی اے وصول اللہ، یہ مطلب ہوا نا، جب بڈھے ہو گئے تو اب میں کدے سے نکلو۔ یہ سب آزادی والی چیزیں جو ہیں، یہ جوانی میں زیب دیتی ہیں، اس بڑھاپے میں نہیں۔ حضرت کوئی چیز آتی تھی کھانے کے لیے، آتی تھی ہدیہ کسی چیز پر، دفعہ چمچہ اٹھایا کچھ کھانے کے لیے، لڑکی نواسی ان کی بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا بیٹی اس کو کھا جاؤ، میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا۔ ماشاء اللہ، کتنی مزکہ آدمی، تمام بالاتفاق بزرگ سمجھے جاتے ہیں، ماشاء اللہ صاحب کی حیثیت، لیکن ان کے دل کا ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر ہے، اصلاح کی فکر رہتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وہ فکر اصلاح پیدا فرما دے۔ ہمارا گھر حضرت کے گھر سے تھوڑی دور پر ہے، تو کبھی کبھی ہمارے یہاں آتے تھے، تبھی شادیاں بھی سب کیا ہیں۔ سجدے میں ایسا جیسے گرا رہے تھے، مجھے تعجب ہوا کہ بزرگ لوگ بھی سجدے میں ایسے روتے ہیں، بزرگ لوگ۔ معلوم ہوا کہ اس وقت بھی حضرت کو اپنی اصلاح کی فکر تھی۔ تو پیر شدی حافظ کہتے، تو پیر، میں دیکھا کمرے میں کہ یہی پڑھ رہے ہیں، تو پیر شدی حافظ ازمہ کدہ بے روش ہو رندی و حوثنا کی درہد شباب اولا۔ شباب نے جوانی کے زمانے تک تو یہ جائز ہے، لیکن بڑھاپے میں بھی وہی بات۔ اس طریقے سے ہمارے حضرت نے اصلاح کی کوشش فرمائی ہے۔ خدا کرے کچھ اصلاح ہم لوگ کی بھی ہو گئی ہو، اپنے سے غافل نہیں رہے تو ہم سے کیا غافل ہوتے۔ تہجد کو بلاتے تھے، عموماً تہجد کو بلاتے تھے، جاڑے میں بلاتے تھے، کہا بھائی یہاں رہتے ہو تو اپنی فکر، اپنی اصلاح کی فکر رکھو، تب اصلاح ہوگی۔ میرے مطلب مجھ سے تعلق ہو جانا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ تم کو خود اصلاح کی فکر رکھنی ہوگی، تب اس کے بعد اصلاح ہوگی۔ حضرت تھانوی، ماں شبیر علی صاحب عثمانی، ماں ظفر، ان کے حالات دیکھیے آپ، کس قدر یہ مقربین میں سے تھے حضرت ماں تھانوی کے، لیکن اپنی اصلاح سے وہ بھی غافل نہیں رہے۔
تو پیر شدی حافظ اور میں کہتا بیروش ہو. خود بزرگوں نے فرمایا کہا کہ ہم لوگ رہتے تھے حضرت تھانوی کے یہاں مولانا شفیع صاحب. جب تک کام رہتا تھا رہتے تھے, جب تک کام ہے ان کے ساتھ, اور اس کے بعد سیدھے جنگل نکل جاتے تھے. مجھے معلوم ہوا کہ خلوت کی بھی ضرورت ہے, ذکر اللہ کی بھی ضرورت ہے, تلاوت کی بھی ضرورت ہے. آدمی کو غافل ہے. اندریرہ می خراش و می تراش, اندریرہ می خراش و می تراش, دم آخر دم فارغ مباش, آخر تب فارغ نہیں ہونا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے بہت مشہور کہ شیطان کیا کہا کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ ہمارے فریب سے اور قید سے چھوٹ کر کے جا رہے ہیں. کہا نہیں, ابھی کہاں, ابھی 1 منٹ جو باقی ہے وہ بھی گزر جائے آپ کی کار فرمائی سے, تب میں سمجھوں گا. اسے اس میں دھوکہ دینا نہ جائے. اس بنا پر اپنی اصلاح کی فکر, ہم لوگوں کا کام ہی یہی ہے, چاہے اپنی فکر ہو چاہے دوسرے کی فکر ہو, یہ تو آتے ہی ہے. کسی کو مشورہ دینا ہے, کسی کو سمجھانا ہے, یہی تو سمجھاتے ہیں. ہم لوگ کیا سمجھائیں, تجارت سمجھائیں گے کہ کاروبار اس طرح کرو, اس طرح یہاں سے یہ لے آؤ, وہاں سے وہ لے جاؤ. ہم کو تو یہی کرنا ہے, زندگی بھر یہی کرنا ہے. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب وغیرہ یہی کرتے رہے, کرتے چلے گئے. ہوتا تھا مجلس کا بیان بہت ہی محتم بشان. علامہ بیٹھتے تھے, علامہ ابراہیم بلیاوی بھی بیٹھے ہوئے تھے, قاری تقی صاحب بیٹھے رہتے تھے, لیکن یہی باتیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اصلاح نفس. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت کو فروغ بھی دیا اور بہت ان اکابر نے بھی مان لیا ہے اصلاح نفس. علامہ شد تشریف لائے, اس بڑھاپے میں لے آئے. اسی سے پر چلا نہیں جا رہا تھا, لیکن اس زمانے میں صرف ٹیکسی وہ بھی نہیں تھی, یہ پہیا والی یہ سب پیدل ہی آئے. بہت دور وہ اسی سے ہے فیض آباد والا, پیدل آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی فکر اصلاح پیدا کرے. بڑی کمی ہے مولانا. بعض حالات سن کر کے اپنے ہوں یا دوسرے کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ اب بھی اصلاح کی فکر پیدا نہیں ہوئی. تعجب کی بات ہے. فکر اصلاح تو ہو. فرماتے تھے, بہت فرماتے, بھائی میں اصلاح کی فکر پیدا کرتا ہوں تاکہ اس کی ضرورت کو تو سمجھو کہ ہم کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. کہا دیکھو نہیں فکر کرو گے تو ویسے رہ جاؤ جیسے ہو آئے ہو. اس بنا پر برابر تنبیہ بھی فرماتے تھے, تعلیم بھی فرماتے تھے, بلکہ تربیت بھی فرماتے تھے ہمیشہ. جیسے ہم لوگوں کی فکر ہی رہتی تھی, کیونکہ اپنے متعلق بھی فکر مند رہتے تھے. انہی کا شعر ہے, ہم نے خود سنا ہے. گئے تو پڑھ رہے تھے, تو پیر شدی حافظ, میں کہتا خود حضرت سے سنا میں نے اپنے متعلق تنہائی میں. تو پیر شدی حافظ, میں کہتا بیروش ہو, رندی و حوثنا کی درحد شباب اولا. جوانی میں تو ہو گیا, اب بڑھاپے میں بھی وہی بات. یہ حضرت خود اپنے متعلق کوئی نہیں تھا, میں اتفاقیہ پہنچ گیا. جو پیر شدی حافظ, میں کہتا بیروش ہو, رندی و حوثنا کی درحد شباب ہونا. بڑھا جوانی میں تو ٹھیک ہے, لیکن بڑھاپے میں بھی یہی بات. حضرت جب میں گیا فوراً خاموش ہو گئے. حال یہ تھا حضرت میں. اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اصلاح کی فکر پیدا فرما دے اور اصلاح کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے. شیطان بہت ہی مکار, نفس ہمارا اس سے اس کی چیزوں کو قبول کرنے والا ہے انتہائی. اس بنا پر ہم کو خود اپنی اصلاح کے معاملے میں چوکنا رہنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی حالت میں اللہ کے یہاں جائیں جبکہ اصلاح نہ ہوئی ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سمجھ بھی دے, اپنی اصلاح کی فکر بھی پیدا فرما دے, اور ہمارے ذریعے سے خیر کی اشاعت ہو. یہ کوشش ہونی چاہیے ہمارے ذریعے خیر کی اشاعت, کوئی فساد نہ پیدا ہو, کوئی گڑبڑی نہیں پیدا ہو, بس ہر آدمی ایک دوسرے سے مامون ہو, مطمئن ہو, خطرے میں نہ رہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. یہ مخلوق سے بھی تعلق درست رہے اور اللہ سے تو رکھنا ہی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارا حالات ہے.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرت مولانا ابرار حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں اپنے کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سر مغرب بعد تھوڑی دیر تک ذکر کرتے ہیں ہم لوگ، تھوڑا سا بیان ہے، تھوڑی دیر. کہا تھوڑی ہی بات. میں نے کہا حضرت اوڑھنے کے لیے بھی لوگ وہیں بیٹھتے ہیں، وہی کام کا وقت ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے یا آپ اس کو سمجھیں. یہ حضرت نے بڑے اس سے کہا کہ ذرا سا ذکر شکل کا کہ مجلس ہونی چاہیے، بہت خوش ہوتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں تو یہی کرتا ہوں بھائی، اور کچھ تو وہ مجلس ہوتی ہے صبح مولانا کبھی چھوٹتی نہیں، حضرت بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے. ناشتہ دیر میں آتے تھے ٹہل کے، جلدی دو مجلس کرنی ہم کو، لوگ آ گئے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو خوب حضرت سے کام ہوا مجلس کا. اب وہی ہے، اب بھی الحمدللہ جاری ہے. یہ تو جاری اب بھی ہے. کرتا ہوں بیان، ہمیشہ بیان کرتا ہوں. کبھی کوئی بات کتاب سنا دیتا ہوں، ایسے مولانا وغیرہ رہتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کرتے. میں نے کہا جب میرے اوپر ہے تب میں سنا بھی دیتا ہوں. ہے چل رہا ہے کام جیسے بھی چل رہا ہو، دعا کی اس کے اندر اللہ اخلاص پیدا فرمائے اور خوب درستگی عطا فرمائے، اس کے اندر برکت عطا فرمائے. دعا کے لیے درود شریف پڑھ کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی امی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.